بلوچستان کے مسئلے کا حل صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ میں مجاود بلوچ، آپ یوٹیوب پر گوادر وائسز دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، اس وقت جو تازہ ترین خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے 4 دنوں سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنان اور لاپتہ بلوچ افراد کے لواحقین جو اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کر رہے تھے، آج اسلام آباد پریس کلب کو اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے سیل کیا گیا ہے، تمام راستے بند کیے گئے ہیں۔ آج جب دوبارہ چوتھے دن لاپتہ افراد کے لواحقین اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنان اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اسلام آباد پریس کلب کی طرف جا رہے تھے، تو اسلام آباد پریس کلب کو جانے والے تمام راستے سیل کیے گئے ہیں اور بلوچ مظاہرین شہر اقتدار میں، پاکستان کی دارالحکومت میں، ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے احتجاج کریں۔ جس طرح ہم نے دیکھا 3 دن پہلے شدید بارش میں انہیں کیمپ لگانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، آج جب وہ پریس کلب جا رہے تھے تو انہیں پریس کلب جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اور اب تک جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اطلاعات یہی تھے کہ پریس کلب کو سیل کیا گیا ہے اور وہاں پر بھاری تعداد میں پولیس موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو قیدیوں کو لے جانے والے وین ہوتے ہیں، گاڑیاں، وہ وہاں پر لائی گئی ہیں، گرفتاریوں کے بھی خدشات ہیں، اور ایک اور بس بھی لایا گیا ہے جس سے شاید یہ خدشہ ہے کہ ان بلوچ مظاہرین کو بلوچستان ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ تو اس صورتحال پر آج گفتگو ہو رہی تھی، تو آج پنجاب سے تعلق رکھنے والے میرے ایک دوست ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے، انتظامیہ ہے اور اصل ادارے جو اقتدار میں ہیں اور اس ملک کو چلا رہے ہیں، وہ کبھی بلوچستان کے مسئلے پر سنجیدہ نہیں رہے ہیں۔ بلوچستان کا مسئلہ اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو عمران خان صاحب ہیں، لیکن وہ جیل میں ہیں۔ تب مجھے یاد آیا کہ ہمارا حافظہ کتنا کمزور ہے بحیثیت اس ملک کے شہری۔ اصل میں اس ملک کے جو اصل حکمران ہیں وہ تو جنگی منافع خور بھی ہیں، اور وہ انہی کی وجہ سے، ان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے یا وقتی طور پر جو ان کی پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے آج جمہوریت، آئین، قانون، ادارے، ووٹ، ان سب پر عام عوامی جو اعتماد ہے وہ اٹھ گیا ہے، لیکن بحیثیت شہری ہمارا حافظہ بھی کتنا کمزور ہے۔ اصل میں بلوچستان جس طرح اصل اقتدار رکھنے والوں کے لیے ایک سونے کی چڑیا ہے، ایک سونے کی مرغی ہے جو صرف انڈا دیتا ہے، اور ان کو ان سونے کی انڈوں سے غرض ہے، ان کو یہاں بلوچستان کے وسائل سے غرض ہے، بلوچستان کی معدنیات سے غرض ہے، بلوچستان کی سرزمین سے غرض ہے، بلوچ لوگوں سے، بلوچ عوام سے، بلوچ قوم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی طرح جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز تو نہیں کہہ سکتے، جو ووٹ لینے والے، یا بلکہ ووٹ کا لفظ بھی یہاں پر غلط ہوگا، اقتدار میں آنے کی خواہش رکھنے والی پارٹیاں ہیں پاکستان کی، ان کی نظر میں بھی بلوچستان، چونکہ جو لوگ، جو ادارے ان کو اقتدار میں لاتے ہیں، ان کی نظر میں بلوچستان کے لوگ مائنس ہیں، تو ان کی نظر بھی مائنس ہے۔ بلوچستان میں چونکہ ان کو ووٹ ملتے نہیں ہیں اور نہ ہی بلوچستان کے ووٹ ان کے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہیں، اسی لیے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، پی ٹی آئی ہو، عمران خان صاحب کی پارٹی ہو، یا کوئی اور جماعت ہو، ان کے لیے بلوچستان کے لوگ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ یہاں پر سے ان کے ووٹس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی۔ اول تو ان کو ووٹ ملتے نہیں ہیں، لیکن اگر تمام کے تمام بلوچستان کے لوگ بھی صرف ایک ہی پارٹی کو ووٹ دیں، تب بھی بلوچستان کے لوگوں کی ووٹ کو، حق کے رائے دہی کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ دوسری طرف میں سوچ رہا تھا، اور میں نے اس دوست سے، جب دوست انتہائی پر امید ہو کر ابھی ماضی قریب کو بلا کر یہ بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب ہی بلوچستان کے واحد حل ہیں اور بلوچستان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو گلے لگا سکتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا ہاں، عمران خان صاحب بلوچستان کے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی بلوچوں کے اتنے ہی خیر خواہ ہیں جتنا مریم نواز شریف صاحبہ ہوا کرتی تھی۔ اسی ڈی چوک پر اسلام آباد کی جب لاپتہ افراد کے لواحقین آئے ہوئے تھے، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وزیر اعظم تھے، انہوں نے گوارہ نہیں کیا کہ وہ آئیں اور ان سے ملیں، لیکن اس وقت ووٹ کو عزت دینے والی پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز وہاں پر آئی، اور انہوں نے نہ صرف دست شفقت ان کے اوپر رکھا لاپتہ افراد کے لواحقین کے،
اور حکومت پر کڑی تنقید کی کہ وہ بلوچستان کی پسماندگی کے، بلوچستان میں محرومیوں کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا جب الیکشن کمپین چل رہا تھا ان کا، تو پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم نواز صاحبہ کوئٹہ آئی ہوئی تھی، انہوں نے بلوچی دوچی جو بلوچی خواتین کی لباس ہوتی ہے تو وہ زیب تن کیے ہوئے لاپتہ افراد کے لواحقین کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اسی طرح کبھی بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی ہوا کرتے تھے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی چیمپئن خود کو کہتی ہے اس ملک میں، ان کی بلوچستان میں کیا صورتحال ہے؟ جب عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف جب حکمرانی میں تھے، وہ شہر اقتدار پر قابض تھے، تب بلوچستان میں بھی ان کا یہی صورتحال تھا۔ اب بلوچوں کے تو کبھی یہ امنوا اور ہمدرد بن نہیں سکتے، وہ تو سیدھی اور سمپل سی بات ہے، لیکن بلوچ ان سے ایک توقع رکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے خصوصاً بالخصوص اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان جو ملک میں کامریڈ بنتے ہیں، جو یہ گلا تو کرتے ہیں کہ پولیس والے انکل ان پر پانی پھینکتے ہیں، انہیں پانی مارتے ہیں تو وہ انقلاب کیسے لائیں، لیکن پھر بھی اگر انقلاب وہ بزور طاقت، بزور بازو، بزور مظاہرہ نہیں لا سکتے، اپنی دماغ میں ان کا اگر ایک انقلاب کا چھوٹا سا کوئی نقشہ ہے اور وہ واقعی میں سوچتے ہیں اس متعلق، تو بلوچ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ اپنے نظام کو، اس ملک کی نظام کو، بلوچوں کو جس طرح سائیڈ پہ لگایا ہوا ہے اسی سائیڈ پہ لگائیں، لیکن جب تک آپ اس آئین، جمہوریت، اس نظام، ووٹ کی عزت کے لیے نہیں لڑیں گے، آپ کم از کم یہ توقع بلوچ آپ سے کر سکتے ہیں کہ آپ بلوچوں کو تو سائیڈ پہ کریں، بلوچستان کو سائیڈ پہ کریں، بلوچستان کے عوام کو، یہاں کی محرومیوں کو سائیڈ پہ کریں، آپ اپنے لیے لڑیں، اپنے لیے لڑیں، اور اس طرح لڑیں جس طرح بنگلہ دیش میں طلباء نے ایک انقلاب لایا۔ آپ وہ کام تو کریں، آپ پولیس کے پانی پھینکنے سے نہ ڈریں، آپ پیچھے نہ ہٹیں، آپ اپنے ووٹ کی عزت کے لیے لڑیں۔ آج جب جماعت اسلامی کے اس وقت سابق سینیٹر مشتاق صاحب وہاں پر موجود تھے، انہیں بھی میں دیکھ کے یہی لگ رہا تھا، اور یہی اصل میں حقیقت بھی یہی ہے کہ اس نظام کے حصہ آپ نہیں ہیں، آپ اپوزیشن میں ہیں، تو آپ اس وقت مریم نواز شریف ہیں۔ جو مریم نواز شریف پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اپوزیشن میں تھی، یہ وہی کردار ہیں، اور آپ لوگ نہیں سدھریں گے، اور آپ لوگوں کی سدھرنے کی نا وجہ سے یہ ملک، اور ملک کی تو خیر چھوڑیں، بلوچوں کی چھوڑیں، بلوچستان کی چھوڑیں، آپ لوگ جو بھگت رہے ہیں، اور آپ لوگ بھگت بھی یہی رہے ہیں کہ اس ملک کے اصل اقتدار رکھنے والے لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے اوپر سے دست شفقت اٹھا دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب بالکل بلوچوں کے امنوا ہیں، بلوچستان کے امنوا ہیں، ہمدرد ہیں، اتنے ہی امنوا، اتنے ہی ہمدرد ہیں جتنا کہ مریم نواز شریف ہوا کرتی تھی، جتنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی خود کو جمہوریت کی دعویدار کہتی ہیں، جتنا کہ جماعت اسلامی کا اداروں کے ساتھ سابقہ دور میں یا اب بھی چور دروازے سے تعلق ہے، اتنا ہی عمران خان صاحب بلوچستان کے اور بلوچوں کے امنوا ہیں، اور وہ آئیں تو وہ آج کے مریم نواز شریف، آج کے بلاول اور آج کے شہباز شریف بنیں گے اگر وہ اقتدار میں آئیں، تب بلوچستان ان کو یاد بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سابقہ ریکارڈ موجود ہے۔ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ جو پی ٹی آئی کے دوست تھے پنجاب سے، جب ہم بلوچستان میں مسنگ پرسن کے تصاویر شیئر کرتے تھے تو ان کا یہی بیان ایک عام سا اور معمول کے مطابق آتا تھا کہ کچھ تو کیا ہوگا، اور یقیناً یہ آج دور نہیں بدلا ہے، آج حالات ان کے اوپر سے بدلے ہیں، بلوچستان کے حالات وہی ہیں، تو اب ان پہ یا یہ بیان دینا جس طرح دوست کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب ہی بلوچستان کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور بلوچوں کے ہمدرد ہیں، تو یاد آیا کہ اگر آپ لوگ اپنے ضمیر کے ساتھ منافقت نہ کرتے تو شاید بلوچستان اور بلوچوں کا کوچ بنے یا نہ بنے، لیکن آپ لوگ خود سدھر سکتے، یہ جمہوریت سدھر سکتی، یہ آئین اور قانون سدھر سکتا۔